السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 43 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات کی گئی رسول سے خطاب کر کے، کہا یہ جا رہا کہ ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے تجھ سے پہلے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جائیں۔ اس کی ہم نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے انہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے قوانین کی مسلسل اور متواتر خلاف ورزی کی اور کرتے رہے، اپنی غلط روش سے، اپنے جرائم سے وہ باز ہی نہیں آئے، تو اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ مشکلات میں پڑ گئے، تکالیف میں پڑ گئے، مصیبتوں میں پڑ گئے۔ مصیبتوں نے، تکالیف نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ سزا اس لیے ہے، ان کو پکڑنا اس لیے ہے تاکہ ان کو اپنی غلطی کا، اپنے جرائم کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے جرائم کو چھوڑ دیں اور صحیح روش کو اختیار کر لیں، غلط راہوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں۔ ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ سزا کا عمل جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، جس میں انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، جس کی مجھے سزا ملی، اور اس وجہ سے پھر وہ جرائم کا راستہ چھوڑتا ہے اور اپنی باقی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ سزا کا یہ مقصد ہے، ان کو پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھک جائیں، یعنی وہ اطاعت اختیار کریں، سرکشی کو چھوڑ دیں، کیونکہ سرکشی کرنا جو ہے وہ ان کے لیے تباہ کن ہے۔ جب وہ سرکشی چھوڑیں گے، اللہ کے قوانین کی اطاعت کریں گے، صحیح راستے کے اوپر آئیں گے، تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اور ان کے علاوہ باقی جو صحیح لوگ ہیں ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ ظاہر ہے ایک سوسائٹی میں اگر چند لوگ بری روش کے اوپر چلنے لگ جائیں تو پوری سوسائٹی کے لیے وہ تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ پوری سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو لوگ صحیح کام کرنے والے بھی ہیں، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں، وہ بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک محلے میں اگر 100 افراد بس رہے ہیں، 100 گھر ہیں، اس میں اگر کوئی 10 لوگ بھی غلط روش کے اوپر چلنے والے ہوں، برے کام کرنے والے ہوں، تو باقی لوگ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کے لیے بہتر ہے کہ سزا کا عمل ہو۔ اللہ کا قانون مکافات جو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ انسانوں کے جو بھی اعمال ہیں، اچھے یا برے، ان کو ریکارڈ کرتا ہے اور پھر ان کے مطابق اچھا یا برا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ تو یہ چیز کہی گئی پچھلی آیت کے اندر، اور اس کے بعد آج کا لیکچر سورہ الانعام آیت نمبر 43۔ الفاظ ہیں فلولا، پھر کیوں نہیں، پھر کیوں نہیں۔ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ اذ جاءہم بأسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا، تو پھر کہتا ہے تضرعوا، وہ ہمارے قوانین کے سامنے جھکے۔ کہتا ہے پھر کیوں نہیں، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ ہمارے قوانین کے سامنے جھکے، کیوں نہیں جھکے؟ کہتا ان کو جھکنا چاہیے تھا کہ عذاب آ گیا، ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے، تباہی نے ہمیں آ گھیرا ہے، ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے ہی جرائم کی وجہ سے۔ تو کہتا ہے کہ پھر کیوں نہیں وہ جھکے ہمارے قوانین کے سامنے۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ فوراً اپنے جرائم کو چھوڑتے، غلط راہوں کو چھوڑتے، اپنی مفاد پرستیوں کو چھوڑتے
اور اللہ نے جو ان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے جو قوانین دیے ہیں وہ اس کے سامنے جھک جاتے. تو کہتا وہ کیوں نہیں جھکے؟ انہیں جھکنا چاہیے تھا. تو کیا آگے پھر بتا رہا ہے کہ وہ جھکے کیوں نہیں، اس کی ریزن بتا رہا ہے. اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور لیکن وہ اس لیے نہیں جھکے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اب یہ دیکھیں، یہ علم نفسیات کی روح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دل کی سختی کیا ہوتی ہے. اس دل سے مراد یہ چیز ہم بار بار یہ کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. قرآن جب قلوب کہتا ہے، قلوب کا مطلب کلینیکل ہارٹ نہیں ہوتا. یہ دل نہیں ہے جو دھڑک رہا ہے اور ہماری باڈی کو بلڈ سپلائی کر رہا ہے. یہ وہ والا دل، فلسفہ کی زبان میں دل اسے نہیں بولتے. مائنڈ، اس سے مراد مائنڈ ہوتا ہے جو خیالات کا مرکز ہوتا ہے. قرآن جب بھی قلب بولے گا یا قلوب بولے گا تو اس سے مراد یہ خون سپلائی کرنے والا دل نہیں ہے. یہ چیز سمجھ لیں. اور یہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کا یہ انداز اسلوب ہے. آج ہم اپنی زبان میں بھی یہ چیز بولتے ہیں کہ میرا دل اس چیز کو نہیں مانتا، میرا دل یہ کھانے کو کر رہا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ تم ایسے ہو یا تم ایسے ہو. ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہیں، ایکچولی وہ اپنے مائنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. وہی خیالات کا مرکز ہوتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے. جو بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتائج مرتب کر کے ہمارے سامنے لا رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے مطابق سوچ رہے ہوتے ہیں. جو ہماری آنکھیں ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں، جو چیز ہم کانوں کے ذریعے سن رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہ ڈیٹا ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ ہمارے برین کے اندر پروسیس ہو رہی ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں. اس کے مطابق پھر ہم اپنی پرسیپشن بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ مانتا ہے، میرا دل یہ نہیں مانتا. یہ چیز ہے. ایکچولی وہ مائنڈ کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے ہم دل کا ہی کہتے ہیں. تو یہ چیز قرآن کے اندر بھی ایسے ہی ہے. یہ چیز آپ سمجھ لیں. تو کہتا ہے کہ پھر کیوں نہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا وہ ہمارے قوانین کے سامنے جھکے. کیوں نہیں جھکے؟ اس لیے نہیں جھکے کہ ان کے دل سخت ہو گئے. اب دل جو ہے وہ، اس سے مراد ہم نے بتا دیا کیا ہے، مائنڈ. کہ ان کی مائنڈ جو تھے وہ ایسے ہو گئے کہ کسی چیز کا وہ اثر ہی قبول نہیں کرتے. جب مائنڈ کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کے اوپر کسی اچھی بات کا اثر ہی نہ ہو، اور غلطی پہ غلطی کرتا چلا جائے، اور انسان اس سے کوئی سبق ہی حاصل نہ کرے، اور اسی پھر غلط ڈگر کے اوپر چلتا چلا جائے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ جو ہے یہ بند ہو چکا ہے، کسی بات کا اثر ہی نہیں لے رہے، کسی بات کا تمہارے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا. یہ حالت ہو جاتی ہے. یہ ذہنی کیفیت ہے، یہ ایک دماغی کیفیت ہے کہ جس میں انسان اس حد تک وہ برائی کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. اس کو لاکھ سمجھا لیں کہ یہ تمہاری نقصان کی چیز ہے، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتا، وہ کرتا چلا جاتا ہے وہی چیز. یعنی اس حد تک اس کی حالت ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پر. کہتا ہے ان کے دل سخت ہو گئے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی. نقصان کا جو احساس زیاں وہ بھی نہیں رہا. یہ بڑی خطرناک کیفیت ہوتی ہے انسانوں کے اندر. ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں. ایک انسان نشہ کر رہا ہے، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح جو پیشہ ور جرائم پیشہ لوگ ہیں، وہ کیا ہے، ان کو آپ سمجھا لیں کہ یہ چوری کرنا جو ہے یہ بڑا غلط کام ہے، ڈاکہ زنی کرنا، کسی کی عصمت دری کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فریب کرنا، جھوٹ بولنا، جتنا مرضی سمجھا لیں، لیکن جو لوگ عادی مجرم ہیں وہ باز نہیں آتے. کیونکہ
انسان کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ جب انسان جب برا کام کرتا ہے تو شروع میں اس کا نفس ملامت کرتا ہے، شروع میں اس کا نفس ملامت کرتا ہے کہ برا کام نہ کرو، یہ شروع کی حالت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس برے کام سے باز نہیں آتا تو پھر آہستہ آہستہ اس کا نفس اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس برائی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کو مزین اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص جب رشوت لے گا، پہلی رشوت لے گا، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تو وہ کچھ ہیزیٹیٹ ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں نے برا کیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس آواز کو دبا دے گا جو اس کے اندر اٹھی، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ اس کے جو رشوت کے جو فوائد ہیں وہ دیکھنا شروع کر دے گا، جو اس کے نقصانات ہیں اس کی طرف سے وہ آنکھیں بند کر لے گا۔ اس کا دل اتنا سخت ہو جائے گا، وہ اپنے اس غلط روش کے اوپر اتنا مضبوط اور پختہ ہو جائے گا کہ وہ کہے گا ایک میں نے سائن کیا ہے، میں نے 10 لاکھ روپے لے لیے ہیں، اس سے میں نے اپنی کتنی ضروریات پوری کر لی ہیں، میں نے کتنا مال بنا لیا ہے، میں نے گھر بنا لیا ہے، میں نے قیمتی گاڑی لے لی ہے، میں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کے اخراجات وہ میں نے اس سے وہ پورے کر رہا ہوں۔ تو اس سے یعنی ایک ایزی وے ہے نا کہ ایک سائن کیا اس نے اور لاکھوں روپے لے لیے، تو اس سے پھر وہ اس کا ذہن جو ہے وہ اس کے نقصانات کی طرف آتا ہی نہیں۔ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہے گا اور میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، ایسے ہی مال بناتا رہوں گا۔ اس کو پھر یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں پکڑا جاؤں گا اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ مجھے پریشانی اٹھانا پڑے گی، میں مجرمین کی صف میں آ جاؤں گا۔ یہ چیز اس کے ذہن سے پھر یہ ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے دل کا سخت ہو جانا کہ صحیح جو اس کے جو انجام ہے اس کے اوپر پھر نظر نہ رہنا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ جو اس جرائم کے فوائد ہیں بس اسی کو اپنے سامنے پیش نظر رکھنا اور اسی میں پھر خوش رہنا، مگن رہنا۔ نشہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی وقتی فائدہ ہوتا ہے نا، کہ اس کے بعد کیا ہونا اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بعد میں میرا جسم ٹوٹے گا یا بعد میں میری کیا حالت ہوگی، یا مجھے مالی نقصان ہو جائے گا، مجھے اخلاقی نقصان ہو جائے گا، میری فیملی کو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ نہیں سوچتا، وہ پھر اس چیز میں ایسا وہ پڑتا ہے کہ وہ پھر اسی کے اوپر رہتا ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے دل کا سخت ہو جانا، احساس ضیاع ختم ہو جانا، اپنے انجام کو سوچنا ہی نہ کہ اس کا انجام جو ہے وہ کتنا تباہ کن ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے سخت دل ہونا، کسی اچھی بات کے اثر کو قبول ہی نہ کرنا، اپنی غلطی اپنے جرائم کے اوپر مصر رہنا۔ تو کہتا ہے کہ وہ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وہ اس لیے پھر ہمارے قوانین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور آگے پھر ایک اور ریزن بتا رہا ہے جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی، قرآن کے الفاظ میں سنی۔ کیا یہ رہا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے شیطان کیا ہوتا ہے، انسان کا خود غرض جذبہ جو اپنی مفاد پرستی کی چیزیں سوچتا ہے، خود غرض جذبہ، سیلفش ایموشنز یا پیشنز انسان کے، قرآن ان کو شیطان بولتا ہے اور ان کی جمع شیاطین ہے۔ تو یہ انسان کا خود غرض جذبہ ہوتا ہے، مفاد پرست جذبہ ہوتا ہے، جو اس کے لیے ہر برے کام کو مزین کر دیتا ہے۔ وہ جو عارضی فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ پھر بڑا مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے، بڑا آراستہ کر کے وہ اس کے دلوں کے اندر وہ جا بستے ہیں کہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں۔ وہ جو عارضی مفاد اس کو وقتی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ اتنا گھر جاتا ہے کہ اس کو جو آگے کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں آگے چل کر آنی ہیں، اس کی طرف پھر اس کا دھیان یا توجہ نہیں ہوتی۔
تو کہتا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا. کیا کہتا ہے کہ ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، یعنی جو وہ سرکشی کے کام کرتے تھے، جرائم کا کام کرتے تھے، شیطان نے ان کے لیے ان کی سرکشی کو، ان کے جرائم کو مزین کر دیا، اور وہ اسی میں پھر خوش ہے کہ دیکھو ہم نے یہ غلط کام کیا، ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. وہ یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اتنے سخت کہ ان کے اوپر کسی اچھی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. ان کو یہ کوئی خیال ہی نہیں رہتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کس قدر تباہی ہمیں آ گھیرے گی، اس کے اوپر پھر کچھ وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو قرآن کریم اس طرح سے باتوں کو سمجھاتا ہے، اس طرح سے چیزوں کو اجاگر کرتا ہے کہ وقت ہے سنبھل جاؤ، مہلت کا وقفہ ہے، اس میں اپنے آپ کو صحیح کر لو، اللہ کے قوانین کو فالو کرو اور ان کے سامنے جھکو. اس کے علاوہ جو بھی مفاد پرستی کی چیزیں ہیں، جو بھی مفاد پرستیوں کی راہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، خود غرضی کا راستہ چھوڑ دو. اللہ کی جو قوانین کی اطاعت ہے اس کو اڈاپٹ کرو. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.